السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يعتذرون إليكم إذا رجعتم إليهم قل لا تعتذروا لن نؤمن لكم قد نبأنا الله من أخباركم وسيرى الله عملكم ورسوله ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة وينبئكم بما كنتم تعملون. ایسے لوگوں کا تذکرہ جنہوں نے اسلام کو تو قبول کر لیا، اسلام میں داخل ہیں، مسلمانوں کے بیچ میں رہا کرتے ہیں، مسلمانوں کے ساتھ اٹھا بیٹھا کرتے ہیں، مسلمانوں کے ساتھ نمازیں بھی ادا کیا کرتے ہیں، روزے بھی رکھ لیا کرتے ہیں، زکوٰۃ بھی ادا کر لیا کرتے ہیں، لیکن جب اصل ایمان کی آزمائش کا جب وقت آتا ہے، ایسے وقت پر ایمان کے جو تقاضے ہیں، احکام ہیں، اس وقت اور جس میں اپنا مال زیادہ لگانا پڑتا ہو یا جان لگانا پڑتا ہو، تو ایسی صورتوں میں دنیاوی زندگی کو ترجیح دیتے ہوئے ہیلے بہانے کر کر پیچھے ہٹ جاتے ہیں، اور ان جیسی مہم میں مسلمان مل کر جب آگے بڑھتے ہیں تو ان کے بارے میں نیک توقع بھی نہیں رکھتے، اور جب یہ مسلمان اس میں کامیاب ہو کر لوٹتے ہیں تو پھر بیسوں قسم کے چالیں اور تدبیریں چلتے ہیں، جھوٹے بہانے بتا کر معذرت خواہی کرنے لگتے ہیں۔ یہ پہلو دنیا والوں کے لیے ظاہری طور پر تو کارگر ہو جاتا ہے، کام آ جاتا ہے۔ حکم بھی یہی دے دیا گیا کہ ایسی صورت پیش آئی تو اے مسلمانوں، تم ان کی ظاہری معذرت خواہی کے اوپر بھلے وہ دل کی بات نہیں کہہ رہے ہیں، ظاہری طور پر اپنے آپ کی صفائی پیش کر رہے ہیں، جبکہ ان کے دل صاف نہیں۔ تو تمہیں کیا کرنا ہے؟ ظاہر کو دیکھنا ہے، ٹھیک ہے کہنا ہے، لیکن جب ایسی علامتیں نظر آ جائیں، یہ ساری چیزیں جھوٹ پر مبنی ہیں، تو ایسی صورت میں تم ان سے اعراض کرو، دوری اختیار کرو، ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا کم کر دو، بلکہ نہ کرو، اس لیے کا فائدہ نہیں۔ اس حرکت سے ان کو اس طرف راغب کیا جائے کہ واقعی ایمان ہے تو توبہ کرو، توبہ کر کر اپنے ایمان کے تقاضے کی تکمیل کو پورا کرو، اللہ کی رضامندی حاصل کرو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو طریقے بتائے اس طریقے پر اپنا کر اپنے رسول کو راضی کرو، اور یہ یقین دلاؤ کہ وہ رب ہے، تم بندوں اس کے سامنے تم اپنا ظاہری چیزیں پیش کر کر حقیقت کو چھپا نہیں سکتے۔ وہ رب ہے جو تمہارے چھپی ہوئی چیزوں کو بھی، تمہارے ساتھ موجودہ چیزوں کو بھی، ہر چیز کو خوب جانتا ہے۔ اللہ کے حساب و کتاب کی گرفت سے پکڑے نہیں جاؤ گے، بچ نہیں پاؤ گے۔ آج کی ان آیتوں میں بس خلاصہ اتنا ہی آنے والا ہے، اب ترجمے سے بات سمجھ میں آئے گی۔ پس منظر یہ تھا، یہ نماز بھی پڑھتے ہیں، روزہ بھی رکھتے ہیں، مسلمان کے ساتھ اٹھا بیٹھا بھی کرتے ہیں، تو پھر ایسی کیا چیز ہے جس کی وجہ سے یہ ایمان سے خارج کرنے والی حرکتیں ان سے ہو رہی ہیں؟ جس پس منظر میں احکام نازل ہوئے وہ صرف ایک پس منظر نہیں ہے، واقعہ ایک ہے، اس جیسی کوئی بھی صورتحال پیدا ہو سکتی ہے۔ اس وقت اصل تمہارے اسلامی مسلمانی کا امتحان جب ہوگا، اس میں صحیح نکلے تو تم صحیح مسلمان، ورنہ یہ بات مزید آگے بھی آئے گی، تو مسلمان کہلانا کافی نہیں کہ جنت ان کا مقام ہو جائے، اس کا ثبوت پیش کرنا۔
تو جنگ تبوک سے لوٹ رہے تھے. جنگ تبوک کو نکلنے سے پہلے ہیلے بہانے کر کر یہ لوگ اپنی جان خطرے میں کیوں ڈالیں، یہ کہہ کر مسلمانوں کا ساتھ نہیں دیے، پیچھے رہ گئے. ان جیسے لوگوں کو قرآن نے نام دیا ہے نفاق کا، منافق ہیں. یہ کافروں سے بدتر ہیں، جس کو ہم اردو محاورے میں کہتے ہیں یہ تو آستین کا سانپ ہے. آستین اپنی، بدن اپنا، ہمارے بدن اپنے کپڑے کے درمیان میں یعنی تک گھل مل کر رہنے والا، عین موقع کے اوپر حیدرآباد کے قریب قریب اصطلاح میں ہاتھ سے ہاتھ ملا کے رہنے والا، عین وقت پر ہاتھ دینے والا، خلاف کرنے والا. جبکہ ایک عام غرض ایک شخص کا دوسرے شخص سے جڑا ہوا نہیں ہے، دونوں کا تعلق اس کے رب سے جڑا ہوا ہے، اس کے حکم سے جڑا ہوا ہے، اس کے دین سے جڑا ہوا ہے، اس کے ایمان کی حقیقت